بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں نے حضرت ابراہیم کا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چھوٹے صاحبزادے سے ان کا جو وصال کا واقعہ سنایا تھا، یہ بہت غمگین تھا۔ مجھ سے بولنا بہت مشکل ہو گیا تھا کیونکہ یہ واقعہ بڑا غمگین تھا، جسے میں نے کم کر کے آپ کو بتایا تھا۔ اس سے زیادہ مجھ سے بولا نہیں جاتا اور میں رونے لگتا، کیونکہ یہ غم مجھے بھی ملا تھا اپنے چہیتے بیٹے کا، جو عبداللہ تھا، جس سے مجھے بہت امیدیں تھیں۔ اللہ کا شکر ہے یہ میرے اوپر کہ اللہ نے میرے بیٹے کو، جس کا نام عبداللہ تھا، اس کے معنی اللہ کا بندہ بندہ ہے، بہت عزت دی۔ اور لوگ ابھی تک، حالانکہ چوتھا مہینہ ہونے کے باوجود اس کی قبر پہ فاتحہ پڑھنے آتے ہیں۔ شکر الحمدللہ، لوگ قبر پر ہی نہیں، گھروں میں بھی دعائیں کر رہے ہیں، خیر کرتے ہیں۔ اور کئی لوگوں نے ویڈیو بھی مجھے بھیجی ہے کہ ثبوت کے طور پر کہ میرا غم کم ہو جائے۔ یہ نہیں کہ انہیں کوئی دکھاوا تھا یا کوئی تھا، بس اپنی محبت میں انہوں نے ویڈیو بھیجی ہے کہ کعبہ کے سامنے بھی عبداللہ کے لیے مغفرت کے لیے دعا کری گئی ہے، اور عبداللہ کے لیے عمرہ بھی ادا کیا ہے۔ اللہ کا شکر ہے آپ سب لوگ عبداللہ کے لیے اچھے جذبات رکھتے ہیں۔ میں نے جو آپ کو حضرت ابراہیم کے وصال کا جو واقعہ سنایا تھا، یہی آزمائش نہیں تھی، ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آئی تھی۔ واقعات تھے جو غم کا سبب بنے، بہت سے واقعات تھے، مگر اس وقت ہم آزمائش کی جو بات کر رہے ہیں وہ اولاد کے اوپر کر رہے ہیں۔ جب آپ اسلام کی دعوت لے کر اٹھے تھے، صرف چند ساتھی تھے آپ کے ساتھ، تجارت ختم ہو گئی تھی، قوم سے کٹ گئے تھے۔ جب آپ نے دین کی دعوت دی، پہلے ہی مرحلے میں ابو لہب، جو قریش کا سردار تھا، سب سے بڑا مخالف بن گیا۔ ابو لہب چچا بھی تھے اور سمدھی بھی تھے، اور سورہ لہب جب اتری تو غصے میں اس کا بدلہ لیا گیا۔ لہب کے دونوں بیٹوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دونوں بیٹیوں کو، جن کا نکاح ہو گیا تھا مگر ابھی رخصتی نہیں ہوئی تھی، تو ان کو طلاق دے دی، اور یہ ایک ہی دن میں ہوا تھا۔ دوسری حضرت زینب، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بڑی بیٹی، انہیں اونٹ سے گرا دیا گیا، جس سے عمل ساقط ہو گیا، جس سے ضروری طور پر بیماری کے باعث ان کا انتقال ہو گیا۔ ایک بیٹی خسرہ میں بیماری کی وجہ سے انتقال ہو گیا، جس دن جنگ بدر کا واقعہ ہوا تھا، یہ اسی وقت کی بات ہے کہ ان کا انتقال ہو گیا، اس وجہ سے کہ حضرت عثمان جنگ بدر میں نہیں تھے، وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی اور اپنی بیوی کی عیادت کی وجہ سے تھے۔ حضرت زینب سے ایک بیٹا تھا جس کا نام علی تھا، اس کا بھی انتقال ہو گیا تھا۔ اور ایک اور تیسری بیٹی جو حضرت عثمان کی صاحبزادی تھی، ان کے ساتھ بھی ایک واقعہ ہوا ہے کہ ان کی جو بیٹی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو ان سے حضور کا ایک نواسہ تھا، تو وہ کھیل رہا ہوگا یا کسی وجہ سے تھا کہ اس کے چہرے کے اوپر مرغے نے چونچ ماری تھی، تو جس کی وجہ سے ایک اس نواسے کا بھی انتقال ہو گیا تھا۔ اور اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے لاڈلے، سب سے چہیتے نواسے امام حسین، ان کا کربلا میں شہادت ہوئی تھی، مگر اس شہادت کی بشارت حضور کو پہلے مل گئی تھی، جو کہ کئی حدیثوں میں ثابت ہے کہ انہوں نے اپنی زوجہ کو ایک شیشے کے اندر مٹی لا کے دی تھی کربلا کی، اور انہیں کہا تھا کہ ادھر جب میرا نواسا حسین شہید ہوگا تو یہ مٹی سرخ ہو جائے گی، اور جب امام حسین شہید ہوئے وہ مٹی سرخ ہو گئی۔ اور دوسری حدیثوں میں بھی آیا ہے کہ جب ان کے سامنے کربلا کی مٹی آئی تو ہمارے رسول نے کہا تھا اس میں اتنے نبی، اتنے پیغمبر شہید ہوئے ہیں، اتنے ولی شہید ہوئے ہیں، کیا اس میں ہمارا خون شامل نہیں ہوگا؟ تو یہ حدیثوں سے ثابت ہے۔ تو حضور کو معلوم تھا کہ میرا نواسا یہ بھی شہید ہوگا، یہ بھی تکلیف، یہ تکلیف اور غم اولادوں کے تھے جو ہمارے رسولوں کو ملے، اس میں باقی آزمائش اور تکلیفیں علیحدہ تھی۔ گمراہیوں میں گھرے ہوئے لوگوں نے ہمدردی
اور محبت کرنے کے بجائے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تانا زئی کرتے تھے اور کہتے تھے کہ اس کی تو تمام نرینہ اولاد مر چکی ہے، اب کوئی اس سے کوئی نسل نہیں چلے گی، بے نام و نشان رہیں گے۔ یہ جو اسلام کی باتیں کرتے ہیں نا، وہ بھی عنقریب ختم ہو جائے گا، کیونکہ اس کا تو کوئی وارث ہی نہیں۔ رشتہ دار اہل مکہ کے جو رویے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھے، ان سے حضور کو بہت دکھ ہوا، اور اس دکھ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ ان سے محبت کرنے والے صحابہ اکرام بھی شامل تھے اور بہت زیادہ غمگین تھے۔ حالات کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ ایک شخص جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہو کر اور بعد میں بھی مذاق اڑاتا تھا اور یہ بات کہتا تھا کہ ابتر ہو گئے ہیں آپ، ان کے کوئی اولاد نرینہ نہیں رہی، بندے کا نام اس کی اولاد کے ساتھ ہوتا ہے، ان کا تو کوئی نام وہ نہیں رہے گا۔ تو ایسے ماحول میں صحابہ اکرام بہت تکلیف میں ہوتے تھے، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو لڑکیاں تھیں نا، ابو قاسم تھی، اور لوگوں کو جو نا ام ایمن اور اولاد کے نام سے پکارے جاتے تھے۔ تو اس وقت بہت رنجیدہ تھے حضور، مگر یہ دیکھ کے صحابہ اکرام حیران پریشان ہو گئے اور حیرت ہوئے، انہوں نے بڑی خوشی بھی ہوئی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت مسرور اور بہت خوش ہیں۔ تو صحابہ اکرام کو حیرت ہوئی، تو صحابہ اکرام نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے معلوم کیا، تو ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ پہ اللہ کی تصرف سے وہی نازل ہوئی ہے، جو کہ یہ تھی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہم نے تم کو کوثر عطا فرمائی، تو اپنے پروردگار کے لیے نماز پڑھا کرو، قربانی دیا کرو، اور کچھ شک نہیں کہ تمہارا دشمنی بے اولاد رہے گا، جسے ہم سورہ کوثر کہتے ہیں۔ اب اس میں شک نہیں کہ جو حضور کو تانا دیتے تھے نسل کا، ان کی نسل یقیناً ختم ہو گئی ہوگی، کیونکہ اس صورت میں اسی کی بشارت ہے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسل روحانی اعتبار سے حضرت فاطمہ سے چلی، تو اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ تم اہل بیت نبی سے گندگی کو دور کرے اور تمہیں پوری طرح پاک کرے۔ اس میں یہ اصطلاح اولاد نبی کے لیے یقیناً استعمال ہوئی ہے۔ حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں کہ یہ میرے گھر میں نازل ہوئی تھی بات، الفاظ، اس وقت گھر میں میرے نبی کے علاوہ حضرت فاطمہ، حضرت علی، امام حسن حسین، یہ چاروں افراد موجود تھے۔ تو حضور نے ان چاروں افراد کو کمبل میں لے لیا اور فرمایا، یہی میرے لیے میرے اہل بیت ہے۔ آپ اندازہ لگا لیں اس بات سے کہ روحانی اعتبار سے چلی، اور سید اور اہل بیت کی نسل یہیں سے چلی ہے، جو اب تک قائم و دائم رہے، اور اس وقت دنیا کے اندر اربوں کے حساب سے لوگ ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے جان بھی قربان کرنے اپنے لیے سعادت سمجھتے ہیں۔ بے اولاد کو جو تانا دیا تھا، اللہ نے ان کا نام کیسا رکھا ہے۔ اب آؤ جو کوثر کے اوپر، کوثر لفظ جو ہے نا، قرآن مجید کی 108ویں سورہ الکوثر میں استعمال ہوا ہے۔ مفسرین کی رائے ہے کہ یہ کثرت سے مبالغہ کا صحیفہ ہے، جس کے لغوی معنی بے انتہا کثرت کے ہیں۔ سورہ کوثر میں اس سے مراد محض کثرت نہیں، بلکہ خیر و بھلائی اور نعمتوں کی کثرت ہے، جو ایسی کثرت ہے جو افراط اور فراوانی کی حد تک پہنچی ہوئی ہے۔ اس سے مراد کسی ایک خیر یا بھلائی یا نعمت کے نہیں، بلکہ بے شمار بھلائی اور نعمتوں کی کثرت کے ہیں۔ اس سے پہلے جو میں عرض کر چکا ہوں کہ کفار تانا دے رہے تھے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رنجیدہ تھے، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو کوثر عطا کی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے تمہیں بے انتہا نعمتیں اور خیر عطا کر۔ نبی اکرم کی کثیر تعداد میں حدیث کوثر سے حوض کوثر اور نہر کوثر کا مفہوم بھی نکلتا ہے۔ حوض کوثر کے مطابق آپ نے فرمایا،
اللہ تعالیٰ قیامت کے روز مجھے حوض کوثر عطا کرے گا. جب لوگ پیاسے ہوں گے اور ہر طرف سے ایک ہی الحتش الحتش پکارا رہا ہوگا ہر امتی، تو میری امت یعنی میرے ماننے والے اس حوض کوثر سے سیراب ہوں گے. حوض کوثر کی وسعت کے مطابق حدیثوں سے پتہ چلتا ہے کہ جنت میں ایک نہر کا نام بھی کوثر ہے، جس میں ایک نہر نکال کر حوض کوثر میں پانی ڈالا جائے گا. جنت میں نہر کوثر کے مطابق ایک حدیث اس طرح ہے جس کی روایت میں نبی حضرت انس سے کی ہے. معراج کے موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت کی سیر کرائی گئی. اس موقع پر آپ نے ایک نہر دیکھی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فرشتے سے جس نے آپ کو سیر کرائی اس سے یہ پوچھا یہ کیا ہے؟ اس نے جواب دیا یہ نہر کوثر ہے جو آپ کو اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے. ایک دوسری روایت بھی حضرت انس سے اس طرح ہے کہ ایک شخص نے کوثر کے متعلق آپ سے پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ یہ کوثر وہ نہر ہے جو اللہ تعالیٰ نے جنت میں مجھے عطا کی ہے. اس طرح کی اس کی جو مٹی ہے نا مشک کی ہے اور اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید ہے اور شہد سے زیادہ میٹھا ہے. اللہ تعالیٰ کیا ان لوگوں پر جو اولادوں پہ جس نے قربانی دی اور جن قربانیوں سے ہم گئے، اب یہ سوچیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے خیر و بھلائی کے لیے کتنی ہمارے لیے بھلائی رکھی ہے، جو ہماری خوش نصیبی ہے کہ اللہ نے ہمیں اس آزمائش میں ڈالا، اس لیے کہ ہمیں موقع ملا کہ اللہ کے لیے صبر کریں. اور حضور کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ پریشان ہو رہے تھے تو جب وہ کوثر پڑھتے تھے انہیں سکون ہوتا تھا. اور اس لیے کہ جو اپنی اولادوں کی تکلیف کے اندر جب انہیں برداشت نہیں ہوتا ہے سورہ کوثر پڑھیں اور اس کا مطلب سمجھیں، انشاءاللہ آپ کو صبر آئے گا. باقی ان کی جو چاروں صاحبزادیوں کو جو اللہ کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صاحبزادیاں تھیں ان کے متعلق جو ہے نا چاروں کی حالت زندگی کے متعلق اس کی میں اگلی ویڈیو میں بتاؤں گا کہ آپ کو پتہ چلے کہ سب نے کتنی مشکلات میں زندگی گزاری ہے. جو ہمارے رسول کا گھرانہ تھا اتنا تو بہت مشکل زندگی گزاری. اللہ حافظ.